ویلکم بیک ناظرین. پی ٹی آئی تو کل بھی ہماری علی محمد خان صاحب سے بات ہو رہی تھی ہماری پروگرام میں. انہوں نے کہا کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یا جو اس وقت صورتحال ہے خطے کے اندر, اس حوالے سے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے, اعتماد میں لیا جائے, نہ صرف پی ٹی آئی کو بلکہ پوری اپوزیشن کو. تو کوئی ایسا حکومت ارادہ رکھ رہی ہے, آپ کے علم میں کچھ ہے؟ دیکھیں, آپ نے جس ایم این اے کا نام لیا ہے, میں نے ان کو اور ان کی جماعت کے تمام لوگوں کو بڑی مرتبہ یو ٹرن لیتے سنا ہے. تو بہت ہی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ باتیں کہہ دینا ٹیلی ویژن پر, اور پھر جب آپ کو حکومت بلانے جاتی ہے. آپ کو پتا ہے ابھی حالیہ دنوں میں ایک بریفنگ ہوئی تھی سیکیورٹی کے حوالے سے, جو ان کیمرہ بریفنگ تھی. ٹھیک ہے, آئیڈیل سچویشن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پوری پارلیمنٹ کو بریف کریں, لیکن کچھ ایسے حساس معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے حکومت کو یہ فیصلہ لینا پڑا ہوگا کہ جی ہم پارلیمنٹری ہیڈز کو بتاتے ہیں جو پارٹی کے ہیں, ان کو اعتماد میں لیتے ہیں, اور پھر وہ اپنی پارٹیز کو اعتماد میں لے سکتے ہیں. فیئر انف. لیکن پی ٹی آئی نے اس بریفنگ میں شامل نہ ہو کر ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ وہ بیٹھ کر بات کرنا ہی نہیں چاہتے, مشاورت کے عمل میں یقین ہی نہیں رکھتے, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا ہی نہیں چاہتے. اور جو دوسرا نتیجہ میں نے اخذ کیا وہ یہ تھا کہ اتفاق یہ ہے کہ قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو, دونوں جگہ جو پی ٹی آئی کی سربراہی کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں. ایک اچکزئی صاحب ہیں جن کا میں احترام کرتی ہوں, اور دوسرا سینٹ میں علامہ ناصر صاحب ہیں, اور دونوں اشخاص جو ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ان پر اتنا اعتماد ہی نہ ہو کہ یہ ان کو یہ مینڈیٹ دیتے کہ جی وہ جا کے ان کیمرہ بریفنگ سیکیورٹی پہ اٹینڈ کریں. تو یہ ان کی اپنی کوتاہی ہے, بدقسمتی ہے, نااہلی ہے, میں جو بھی کہوں گی. لیکن یہ کہنا نامناسب ہوگا کہ آپ کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. کوششیں بار بار کی جا رہی ہیں آپ کو اعتماد میں لینے کی, اور آپ ان کوششوں کو جو ہے وہ کامیاب ہونے ہی نہیں دیتے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اعتماد میں لیں. تو کہتے کچھ ہے, کرتے کچھ ہے. یہ تو میں نے خود دیکھا ہے. لیکن شازیہ صاحبہ, پھر آپ ابھی یہ رہائی فورس ہو گئی, یا پھر یہ اپوزیشن لیڈرز کا آپ نے ذکر کیا, آپ کے علم میں ہوگا کہ رمضان کے بعد کہا گیا تھا کہ شاید اچکزئی صاحب کے ساتھ وزیر اعظم ملاقات بھی کریں. آپ کو پی ٹی آئی کے معاملات حل کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ملاقاتوں کا معاملہ ہو یا ان کے کیسز کے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر اچکزئی صاحب چاہیں گے بھی نا کہ کچھ جمہوری عمل آگے بڑھے, تو شاید جو اس وقت پی ٹی آئی کے دھڑے ہیں, یا جو پی ٹی آئی چلا رہے ہیں, یا جو پی ٹی آئی کا جو اپنا بانی ہے, وہ تو خود بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ ہے ان کا. تو وہ نہیں چاہیں گے کہ جمہوری عمل کے ذریعے اچکزئی صاحب کسی ڈائیلاگ پروسیس کا حصہ بنے. اگر ایسا ہوتا ہے اور اچکزئی صاحب کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ایک خوشی کی خبر ہوگی. لیکن اب جتنی بھی فورسز آپ بنائیں, میرا خیال ہے اس وقت صرف ایک فورس ہونی چاہیے, اور وہ ہونی چاہیے پاکستان کی فورس, پاکستان. اور اب اس وقت دھڑوں میں بٹنے کا ٹائم نہیں ہے. اس طرح کی پہلے کوئی ٹائیگر فورس بنا دی گئی تھی, اور موصوف اپنے جو ان کے گھر میں ایک جانور پالتو, ان کا میرا خیال غالباً کتے کا نام بھی ٹائیگر تھا, اسی نام سے انہوں نے ایک فورس بھی بنا دی تھی. اب انہوں نے دوسری فورس کا اعلان کر دیا ہے. تو یہ بہت ہی نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. اس وقت ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. میں تو پی ٹی آئی کے ورکرز پر جو ہے مجھے افسوس ہوتا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں, میں ان کے حب الوطنی کے جذبے کو سمجھ سکتی ہوں. وہ بھی پاکستان کی سالمیت چاہتے ہوں گے, اور اسی لیے انہوں نے پاکستان میں سیاست جو ہے وہ کا رخ کیا. لیکن اب جس طریقے سے یہ سیاست نہیں ہے, یہ ملک دشمنی ہے. اگر آپ اسرائیلی زائنسٹ کو وکیل کرتے ہیں, مطلب عمران خان کے بیٹوں کا وکیل جو ہے وہ ایک زائنسٹ ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اگر ایک زائنسٹ آپ کا وکیل ہے, ملک دشمن عناصر سے آپ ملتے ہیں, اور پھر وہ آپ کے حق میں ٹویٹس کرتے ہیں. یہ جو عارف آجاکیہ نام کا شخص ہے, جس نے لکھا جسٹ میٹ سنز آف عمران خان, Mr. Salman and Mr. Qasim at UN also discussed Imran Khan's case. تو اب یہ وہ شخص ہے جو نون پاکستان دشمن ہے. اس کے علاوہ جو وکیل ہے, اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وکیل بھی جو ہے وہ زائنسٹ ہے. تو اگر ہم سارے تانے بانے جوڑیں نا, تو بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ باقاعدہ ایک سازش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے خلاف. تو اگر ہم, اور میں کہنا نہیں چاہتی, مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں یہ بات کہوں, اس لیے کیونکہ پے در پے آپ اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہے ہیں.
मुझे थोड़ा अफसोस डॉन पर भी है कि कल भी डॉन रिट्रैक्ट कर रहा था। पहले कहने लगा कि जी ये फेक न्यूज है जीएसपी प्लस की, कोई फेक न्यूज नहीं थी। पूरी इम्प्लीकेशन यही थी कि जी पाकिस्तान का जीएसपी प्लस जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। क्यों जस्टिफाइड नहीं है भाई? यहाँ अदालतें मौजूद हैं। आपने अगर केस लड़ना है अपने वालिद का, आप केस लड़ें। 100,000 लोग अपना केस लड़ रहे हैं, बड़े कैदी यहाँ पे मौजूद हैं, और किसी कैदी को वो आराम और आसाइश और सहूलत नहीं है जो आपके वालिद साहब को है। किसी कैदी के पास वर्जिश की फैसिलिटीज नहीं है, किसी कैदी के पास फ्रिज नहीं है, किसी कैदी के पास वो खुराक नहीं है जो आपके वालिद को मिलती है, और किसी कैदी के पास वॉकिंग ट्रैक्स नहीं है। आप डेथ सेल की बात करते हैं, आप दुनिया में झूठ फैला रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त इस तरह की बातें करने का वक्त नहीं है। मेरी हमदर्दी पीटीआई के वर्कर्स के साथ है, लेकिन जो चंद लोग पीटीआई का नाम लेकर मुल्क दुश्मनी पे तुले हुए हैं, उनके साथ मेरी कोई हमदर्दी नहीं। चलिए ठीक है शादिया मरी साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शादिया मरी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो पीटीआई के मुतालबात हैं कि एतमाद में लिया जाए, उस हवाले से भी शादिया मरी साहिबा ने वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ जो है वो पीपल्स पार्टी का सामने रखा। और अब जो सिफारती सतह पर कोशिशों के हवाले से पहले हमने बात की, अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है उसके क्या नताइज सामने आते हैं। अभी तक तो यही सामने जो है वो नज़र आ रहा है कि इस वक्त तक जो भी पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशें की हैं उनको सराहा भी जा रहा है, और उसके नताइज भी जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।